اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ وہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں ہے جو دروازے میں بیٹھی ہوئی ہے کچھ سامان لے کر۔ تو وہ بوڑھی اماں اللہ کے رسول کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ اے بھتیجے ادھر آنا، یہ سامان مجھے تھوڑا اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھی اماں کے پاس آتے ہیں، سامان کا وزن دیکھتے ہیں کہ سامان کا وزن زیادہ ہے اور اماں ضعیف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ اے اماں اگر آپ برا نہ مانو، یہ سامان آپ کا میں نہ اٹھا لوں، چلو آپ جہاں بھی جا رہی ہو تو آدھے راستے تک آپ کا سامان لے جاتا ہوں۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ اس سے بہتر بلا اور کیا بات ہوگی کہ تم میرے سامان کو اٹھاؤ گے اور میرے ساتھ لے کر جاؤ گے، یہ تو تمہارا ایک بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور بوڑھی اماں ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے پوچھ لیا کہ اے اماں آپ اتنا زیادہ سامان لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ اے بھتیجے میں نے اپنے باپ دادا کے دین سے بڑی محبت کی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو اپنے جادو سے لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے اور اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ کر یہاں سے جا رہی ہوں کہ کہیں اس آدمی کا جادو مجھ پر نہ چل جائے، کیونکہ میں نے اپنے باپ دادوں کے دین سے بڑی محبت کی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آخری عمر میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھ لوں، اسی لیے یہ مکہ چھوڑ کر جا رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی اماں کو جب اپنے منزل تک پہنچایا تو اللہ کے رسول نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ اے اماں اب میں چلا جاؤں؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم مجھے یہاں تک لے آئے میرے سامان کو، اب تم جا سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی رخصت ہوئے تو پیچھے سے اس بڑھیا نے دوبارہ آواز دی کہ اے بھتیجے رک جاؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مڑے اور اس بڑھیا سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ میں ہجرت کر کے آ چکی ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ تو میں ان کو کہوں گی کہ مکہ میں ایک ایسا نوجوان جادوگر ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگوں سے دین چھینتا ہے، اپنا کلمہ پڑھاتا ہے۔ تو لوگ بڑا برا بلا کہیں گے مکہ کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ تم مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ پھر میں ان لوگوں سے کہہ سکوں کہ نہیں، اگر وہاں برے لوگ موجود ہیں تو اچھے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ جس کو آپ جادوگر کہہ رہی ہو وہی محمد آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو وہ بوڑھی اماں رونے لگی، کہنے لگی کہ کیا واقعی ہی تم محمد ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں کبھی بھی اتنے اچھے انسان کی وجہ سے مکہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جا سکتی، یقیناً تمہارا جادو مجھ پر اثر کر چکا ہے، تم مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ملا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کی بنا پر اس عورت کو، اس بوڑھی اماں کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، آپ بھی اپنا اخلاق اچھا کر لیں کہ اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس پیغام پر خود بھی عمل کریں اور اس سے ثواب کی نیت سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔